اے خواجہ مسلمان ہارونی مدد کن یا معین الدین چشتی سرورا شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا قربت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں یک نظر کن سوئے ماں یک نظر کن سوئے ماں یا حی یا قیوم کن کرم بہر خدا سیر بدی الدین زندہ شہدار دمدار پیڑا پاک شاہ است حسین بادشاہ است حسین دی است حسین دی پناہ است حسین سردار دادار در دست یزید حقا کے بنا لا الہ است حسین شاہ مردار شیر زدہ قوتی پروردگار لا بتا الا علی لا سیف اللہ ذوالفقار اولاد علی کی بارگاہ میں ایک بار اور درود پڑھتے ہیں بزرگوں دوستوں نوجوان ساتھیوں میں نے آپ کے سامنے بہت ہی مشہور و معروف آیت کو پیش کیا. اللہ تبارک تعالیٰ کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. میرے دوست بزرگوں اور میرے مصطفیٰ نے بھی ہر چیز کو واضح طور پر بتا دیا, خود عمل کر کے بھی دکھایا اور دنیا کو بتا دیا ماں باپ کا حق کیا ہے, پڑوسی کا حق کیا ہے, کیا ایک بندے کا اپنے خدا کے ساتھ کیا حق ہے. سارے حقوق بتا دیے اور عمل کر کے بھی بتا دیا. میرے مصطفیٰ منبر رسول پر جلوہ افروز تھی, سب کو بتا ہی رہے تھے اور ایک صحابی رسول روتے ہوئے آ گئے, روتے روتے آ گئے, یا رسول اللہ میں تباہ ہو گیا, یا رسول اللہ میں برباد ہو گیا, یا رسول اللہ میں ہلاک ہو گیا. میرے مصطفیٰ نے فرمایا تجھے کس چیز نے ہلاک کیا, تجھے کس چیز نے تباہ کیا, تجھے کس چیز نے برباد کیا, آخر اس کی وجہ کیا ہے. کہا یا رسول اللہ میں نے منت مانگی تھی کہ میرا یہ کام ہو جائے گا تو میں خانہ کعبہ کا دروازہ چوموں گا. میرا کام ہو چکا ہے یا رسول اللہ, لیکن مجھ میں اتنی طاقت نہیں ہے, میرے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے, میرے پاس اتنی دولت نہیں ہے, میرے پاس نہ کوئی سواری ہے کہ میں جا کر خانہ کعبہ کا دروازہ چوم سکوں, میں جا کر خانہ کعبہ کا دروازہ چوم سکوں. میرے مصطفیٰ مسکرائے, رحمت بھری نگاہیں اٹھائی اور میرے مصطفیٰ نے فرمایا چنتا مت کر, جا اپنے گھر چلا جا, تیری ماں کے قدموں کو چوم لینا, اللہ تیری منت کو پوری کر دے گا. کہاں خانہ کعبہ کا دروازہ اور کہاں ماں کے قدم, توجہ دینا, کیا کہاں خانہ کعبہ کا دروازہ اور کہاں ماں کے قدم. کیا کہا جا ماں کے قدموں کو چوم لے تیری منت پوری ہو جائے گی. وہ اور رونے لگا, کہا اب کیوں رو رہا ہے, اب کیوں رو رہا ہے. کہا یا رسول اللہ میرے ماں کا تو کب کا انتقال ہو گیا ہے, میری ماں کا کب کا انتقال ہو گیا ہے. اب دیکھیے مصطفیٰ نے بتایا ماں کا مقام, توجہ دینا کہ ماں کیا چیز ہے. میرے مصطفیٰ نے فرمایا چنتا مت کر, جا قبرستان چلا جا اور ماں کو بیت کی جانب سے قبر کو چوم لے, تیری منت پوری ہو جائے گی. کیا ماں کا مقام بتایا. کیا آج تو ماں ہماری مر جاتی ہے تو ہم بھول جاتے ہیں, ہوتا ہے کہ نہیں, لیکن دیکھیے ماں کا مقام دیکھیے. ماں دنیا سے چلی گئی, کیا کہا قبرستان چلا جا اور پیر کے جانب سے چوم لے, تیری منت پوری ہو جائے گی. وہ اور رونے لگا, اب کیوں رو رہا ہے. یا رسول اللہ میں تو چھوٹا تھا اور میرے ماں باپ دنیا سے چلے گئے تھے, مجھے تو یہ بھی معلوم نہیں کہ میرے ماں باپ کو کون سے قبرستان میں دفن کیا ہے, کیا یہ بھی معلوم نہیں ہے. اب ذرا توجہ دینا اس جملے
مسکرائے، کہا گھر چلا جا اور ایک لکیر کھینچنا اور اس لکیر کو ماں کی قبر تصور کر اور اس لکیر کو چوم لے تیری منت پوری ہو جائے گی۔ جب تصور لے لے، صرف تصور میں ماں کو لیا جائے اور چوما جائے تو اس کی منتیں پوری ہو جاتی ہے۔ بتاؤ ماں زندہ ہو اور اس کی خدمت کی جائے تو اللہ کتنا رتبہ دے گا، اللہ کتنے مرتبے دے گا، اللہ کہاں سے کہاں پہنچائے گا۔ یہ وہ ماں باپ جیسی نعمت ہے۔ ماں باپ زندہ ہے نا تو وقت ہے ابھی تمہارے پاس، کوئی بھی مقام حاصل کرنا ہو، کوئی بھی ڈگری حاصل کرنی ہو، کوئی بھی رتبہ حاصل کرنا ہو، ماں باپ زندہ ہے نا تب تک کر سکتے ہو۔ جو محنت سے نہیں ملتا نا وہ ماں کی دعاؤں سے ملتا ہے، جو محنت سے نہیں ملتا نا وہ باپ کی دعاؤں سے ملتا ہے۔ کیا جو محنتوں سے نہیں ملتا اتنا ماں باپ کی دعاؤں سے ملتا ہے۔ اور ماں کی دعا تو بزرگوں نے کہا ہے کہ ایک طرف 70 ولیوں کی بد دعا اور ایک طرف ماں کی دعا، اللہ 70 ولیوں کی بد دعا کو ٹال دے گا اور ایک ماں کی دعا کو کامیاب کر دے گا۔ اسی لیے شاعر نے کہا تھا کہ میں نے جب دنیا کو ٹٹولا اور دنیا کی ساری محبت کو ایک پلے میں رکھا، ترازو کے ایک پلے میں رکھا، اور دوسری طرف میں نے میری ماں کی محبت کو دوسرے ترازو کے پلے میں رکھا، ساری دنیا کی محبت کم نظر آئی، ماں کی محبت مجھے زیادہ نظر آئی۔ اسی لیے کہا ہے شاید ضیا ماں باپ کے سائے کی ناقدری نہ کر، ماں باپ کے سائے کی ناقدری نہ کر، دھوپ کاٹے گی بہت جب یہ شجر گر جائے گا، دھوپ کاٹے گی بہت جب یہ شجر گر جائے گا۔ میرے دوست بزرگوں، ماں باپ زندہ ہے نا تو قدر کر لو، کیا ان کی عزت کر لو، ان سے محبت کر لو، کیا ان سے پیار کرو، ان سے محبت کرو۔ یہ ماں کیا چیز ہے بتائے؟ آج ہم ماں کو ایسا ویسا بول دیتے، تو نے میرے لیے کیا کیا ہے، لیکن آؤ عمر کے زمانے میں ایک شخص اپنی ماں کو بہت گالیاں دیتا تھا اور عمر فاروق تک بات پہنچی تو اسے بلایا، اسے بلا کر کہا تو اپنی ماں کو گالیاں دیتا ہے، اپنی ماں کو ستاتا ہے۔ اور عمر کی عدالت تھی، عمر فاروق نے کہا جاؤ ایک مشکیزہ لے کر آؤ، پانی بھرا مشکیزہ منگایا اور اس کے پیٹ پر پانی کا بھرا ہوا مشکیزہ باندھ دیا۔ باندھنے کے بعد کہا اسے کھولنا مت، چاہے چلے، چاہے بیٹھے، چاہے کھائے، چاہے پیے، کہیں بھی جا، اس مشکیزے کو کھولنا مت۔ روایت میں مشکیزہ باندھا تھا یا تو گھڑا باندھا تھا یا تو پتھر باندھا تھا، کیا اب جیسے ہی اس کے پیٹ پر مشکیزہ باندھ دیا، اب چل رہا ہے، اسے تکلیف پڑ رہی ہے، بیٹھ رہا ہے نہ صحیح طرح بیٹھ پا رہا ہے، اٹھ رہا ہے تکلیف پڑ رہی ہے، بڑی مشکل سے گھر پہنچا، گھر پہنچنے کے بعد نہ سو رہا ہے صحیح طرح کھا پا رہا ہے، نہ صحیح طرح پی پا رہا ہے، نہ صحیح طرح چل پا رہا ہے، اس کی حالت خراب ہو گئی۔ 1 گھنٹہ گزرا تھا، واپس عمر کی بارگاہ میں آیا، ماں کو لے کر عمر کی بارگاہ میں آیا، کہا عمر فاروق یہ سزا مجھے معاف کر دو، آج سے میں میری ماں کو کبھی گالی نہیں بولوں گا، آج سے میں کبھی بھی میری ماں کو برا بھلا نہیں کہوں گا، مجھے معاف کر دو۔ کہا کیوں، کیا ہوا؟ کہا نہ میں صحیح طرح بیٹھ سکتا ہوں، نہ صحیح طرح کھا سکتا ہوں، نہ صحیح طرح پی سکتا ہوں، نہ صحیح طرح چل سکتا ہوں۔ کہا یہ مشکیزہ تیرے پیٹ کے باہر ہے، جب تو تیری ماں کے پیٹ کے اندر تھا 9 مہینے تک، بتا اس سے
रही होगी, बताइए कैसे बैठ सकती थी, बताइए किस तरह तुझे पेट के अंदर रख के तुझे 9 महीने तक कैसे गुजारेंगे। उसकी नींद हराम हो चुकी थी, उसका मन पसंदीदा खाना हराम हो चुका था, उसका चलना फिरना हराम हो चुका था, फिर भी दुआ करती थी मेरा बेटा कब बाहर आएगा, क्या मेरे बेटे को तकलीफ न पड़े, इसलिए अपने पसंदीदा खाने को छोड़ दिया था उसने। आज गरीब से गरीब भी अच्छे से अच्छा खाना खा लेता है, लेकिन माँ जब पेट में बच्चा होता है ना, उस वक्त डॉक्टर कह देता है ये खाना बच्चे की सेहत के लिए नुकसान है, ये खाना बच्चे की सेहत के लिए नुकसान है। अब बताओ माँ इतनी तकलीफ में जन्म दे और हम बड़े होकर कहे कि तूने हमारे लिए किया क्या है, तूने हमारे लिए किया क्या है। ये माँ कौन माँ है? जब हम 9 महीने पेट में माँ के रहे ना, 3 महीने हो गए थे तो ना माँ करवट इधर की ले सकती थी, न बाईं तरफ न दाईं तरफ, सीधी सोती थी। क्यों? बच्चे को तकलीफ ना हो जाए, कहीं बच्चा हिल न जाए, इसलिए माँ सही तरह सो नहीं पाती थी। फिर जब 9 महीने आए ना, हॉस्पिटल में ले जाया जाता है ना, तो कहा जाता है माँ के बारे में एक कागज का पर्चा दिया जाता है, कि इस पर अंगूठा लगा दो। कहा क्या है? कहा बच्चे को जन्ना है तो मर भी सकती हो और बच भी सकती हो, सीजर है क्या, पेट काटना पड़ेगा। ये 7 चमड़ी 7 खाले होती है, कितनी? अब बताओ 7, वो बिना सोचे समझे बच्चे के लिए उस कागज के पर्चे पर अंगूठा लगा देती है, क्या अंगूठा लगा देती है। अब मुझे मेरी जान की परवाह नहीं है, मुझे मेरे बेटे की परवाह है, मुझे मेरे बेटे की परवाह है। वो बगैर सोचे समझे अंगूठा लगा देती है उस मौत के पर्चे पर। आज जब माँ पैसे मांगती है तो मैं बीवी को पूछ कर देता हूँ, वहां सोचे समझे मौत का फैसला कर देती है। आज क्या कहते हैं, बीवी को पूछ लो बाद में 100 रुपए देता हूँ। होता है कि नहीं होता है? कितने अफसोस की बात है। जब तुझे माँ ने जन्म देना था तो कोई चिंता नहीं की, अपनी मौत की भी परवाह नहीं की, उसके पेट की 7 खालों को काट दिया गया। क्या काट दिया गया? तब जाके तुझे जन्म दिया। क्या एक शख्स माँ की शिकायत लेकर आया आका की बारगाह में, आका की आंखों से आंसू आ गए। कहा तू माँ की शिकायत कर रहा है? कहा ये वो माँ है जिसने तेरे लिए अपने मुंह का निवाला तेरे मुंह में डाला, अपने रगों का खून तेरी रगों में डाला, तुझे ताकतवर बनाया, खुद कमजोर हो गई। क्या? तुझे जवान बनाया, खुद बुरी हो गई, तुझे मौत से बाहर लाई, मौत की मंजिल से गुजर कर। तो उसने कहा या रसूलल्लाह मैंने मेरी माँ का हक अदा कर दिया है। तो तूने तेरी माँ का हक अदा कर दिया है? कहा हाँ। कहा वो कैसे? कहा मैंने अपनी माँ को कंधे पर बिठाकर 7 हज किए। कितने? 7 हज किए हैं। आका का जुमला सुनिए, मेरे मुस्तफा ने फरमाया तूने 7 हज अपनी माँ को कंधे पे बिठा के किया? कहा हाँ। कहा जिस वक्त दुनिया में आया ना, पैदा हुआ, उस वक्त जो माँ को तकलीफ हुई थी, अभी तो तूने उसे एक झटके का भी हक अदा नहीं किया, अभी तो तूने वो भी हक नहीं अदा किया है। बताओ 7 हज कंधे पर बिठा के करने वाले को भी आका क्या कह रहे? अभी तो तूने जो माँ ने तुझे दुनिया में लाई है ना, अभी तो तूने वो भी हक अदा नहीं किया है। मेरे दोस्त बुजुर्गों, माँ बाप जिंदा है ना तो उनकी दुआएं लो। क्या अल्लाह के रसूल जब मेराज की रात गए ना जन्नत में, कुरान पाक की तिलावत की आवाज आ रही थी। कहा कुरान की तिलावत गूंज रही है,
قرآن پاک کی تلاوت کی آواز گونج رہی ہے۔ فرشتوں نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ کے صحابی کی ہے آواز، کہو سبحان اللہ۔ کہا یہ آپ کے صحابی نعمان بن حارثہ کی آواز ہے، اب وہ تو مدینے میں بیٹھا ہے اور جنت میں آواز گونج رہی ہے، بیٹھا ہے مدینے میں اور جنت میں اس کی آواز۔ کہا اس کی وجہ یہ ہے یا رسول اللہ کہ یہ اپنی ماں کی جوتیوں کو اپنے ہاتھوں سے صاف کرتا ہے۔ کیا اپنی ماں کے سر میں اپنے ہاتھوں سے تیل ڈالتا ہے، اپنے ہاتھوں سے ماں کو کنگھی کر دیتا ہے، اپنے ہاتھوں سے کھانا بناتا ہے، اپنے ہاتھوں سے روٹیاں بناتا ہے اور اپنی ماں کو اپنے ہاتھوں سے کھلاتا ہے۔ اللہ کو اس لیے اتنی پسند آ گئی، رہتا مدینے میں ہے، آواز اس کی جنت میں گونج رہی ہے، رہتا مدینے میں ہے۔ دیکھیے ماں کی خدمت کرنے والا جب مدینے میں ہے اور جنت میں آواز گونجے، بتاؤ جو ماں کی خدمت کرتا ہوگا اس کا عالم کیا ہوگا؟ کیا اللہ جب ماں کی خدمت کرنے والے کی آواز جنت میں پہنچا سکتا ہے تو جو دنیا میں ماں کی خدمت کرے گا اللہ کیا اس کی دنیا میں آواز کو نہیں پہنچا دے گا؟ ارے دنیا میں بھی پہنچائے گا، جنت میں بھی پہنچائے گا۔ اسی لیے تو یقین ہونا چاہیے، اسی لیے تو مدنی میاں کہتے ہیں یقین والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے، یقین والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے، یقین والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے، جو اہل شک ہے، جو اہل شک ہے اگر میں مگر میں رہتے، یقین رکھو کیا خدا کو کسی نے دیکھا ہے میرے مصطفیٰ کے سوا؟ کسی نے نہیں دیکھا۔ کیا جب موسیٰ نے کہا باتیں کر رہے تھے مولا تیرا جلوہ تو دکھا، کہا موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا، کہا تو پھر مولا تیرا جلوہ کون دیکھے گا؟ کہا نہ تو دیکھے نہ چشم انبیاء دیکھے، مجھے تو صرف میرا محبوب دیکھے۔ کیا میرا محبوب دیکھے؟ صرف اس خدا کو مصطفیٰ نے دیکھا ہے، ہم کسی نبی نے نہیں دیکھا مصطفیٰ کے سوا۔ تو دنیا یقین پر قائم ہے تو ہمیں یقین کے ساتھ ماں سے محبت کرنی چاہیے۔ درود پاک پڑھیں۔ یہی موسیٰ علیہ السلام اللہ سے باتیں کر رہے تھے، پوچھ لیا مولا میرے ساتھ جنت میں کون رہے گا؟ جنت میں کہا فلاں بستی میں فلاں علاقے میں ایک شخص گوشت کاٹ رہا ہے، اس کے پاس چلے گا، وہی تمہارا جنت کا ساتھی۔ کہا وہ میرے ساتھی ہے؟ کہاں؟ کہاں؟ فلاں جگہ پر۔ موسیٰ علیہ السلام پہنچے، دیکھا کہ وہ گوشت کاٹ رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام بیٹھ گئے، دیکھا وہ گوشت کاٹتا جا رہا ہے، صبح سے لے کر شام تک دیکھ رہے کوئی ایک نیکی نہیں کی، اللہ نے اس کو میرا ساتھی بنایا ہے، ایک نیکی تک نہیں کی۔ اللہ اکبر۔ اب ہوا کیا؟ جب شام کے وقت اس نے دکان بند کرنا چاہا نا تو موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس کھڑے ہو گئے، کہا میں مسافر ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کا چمکتا دمکتا چہرہ دیکھ کر تعجب کرنے لگا، کتنا حسین مسافر کون ہے؟ کہا میں سفر کر رہا ہوں، مجھے رات کے وقت کوئی جگہ مل جائے آپ کے گھر تو آپ کا بڑا احسان ہوگا۔ کہا ٹھیک ہے آپ میرے گھر چلیے۔ کیا کہا میرے گھر چلیے؟ پتا نہیں اسے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام نبی ہے، لے گیا، گھر لے گیا، بٹھایا، کہا بیٹھے میں کھانا بنا لیا، کھانا بنایا، کہا پہلے آپ کھا لو گے، میں تو ماں کو پہلے کھلاتا ہوں پھر کھاتا ہوں۔ دیکھیے ایسے ہی موسیٰ علیہ السلام کا ساتھی نہیں بنا دیا، جزاک اللہ، اللہ ایسے ہی موسیٰ علیہ السلام کا ساتھی نہیں بنا دیا۔ کیا کہا میں کھانا بنا لوں، پر کہتا کہ آپ کھاؤ گے، میں تو ماں کو کھلاتا ہوں بعد میں کھاؤں گا۔ آج ہم پہلے کھا لیتے، ماں کو بعد میں کھلاتے، پہلے بیوی کو
کھلاتے پھر ماں کو کھلاتے. کیا پہلے ہم اپنے کام نپٹاتے ہیں پھر ماں کی طرف توجہ دیتے ہیں. لیکن اس نے کیا کہا اس وقت تک لقمہ نہیں کھاتا, صبح سے لے کر شام تک دکان پر بیٹھا رہتا ہوں, سب سے پہلے لقمہ میری ماں کے منہ میں ڈالتا ہوں. ذرا دیکھنا ایسے ہی موسیٰ علیہ السلام کا ساتھی نہیں بنا دیا گیا. کہا پہلے ماں کو کھلاتا ہوں پھر کھاتا ہوں. اب گیا کھانا لے کر, ماں بوڑھی تھی, کیا بہت ضعیفہ تھی, چارپائی پر منہ میں اپنے نوالا ڈالا, چبایا چبایا چبایا. جزاک اللہ, اللہ برکت عطا فرمائے. چبانے کے بعد اپنے منہ سے نکالا, کیونکہ بوڑھی ماں کے دانت نہیں تھے, چبا کر ماں کے منہ میں رکھا, پھر چبایا پھر ماں کے منہ میں رکھا, پھر چبایا پھر منہ میں رکھا. کیا جب ماں کا پیٹ بھر گیا نا, ماں نے ہاتھ اٹھائی, بوڑھی ماں نے ہاتھ اٹھائی. ایک طرف سنتے ولی پر دعا کرے اور ایک طرف ماں دعا کرے. اللہ سنتے ولیوں کی دعا ٹال سکتا ہے, ایک ماں کی دعا ٹال نہیں ٹالے گا. کیا ایک طرف پلے میں پوری دنیا کی محبت اور ایک طرف دوسرے پلے میں ماں کی محبت. اللہ برکت عطا فرمائے, اللہ مرحوم کی مغفرت فرمائے, اللہ مرحوم کے ماں باپ کی بخشش فرمائے. ایک طرف دنیا میں ساری محبت, دوسرے پلے میں ایک ماں کی محبت. اور اس نے ہاتھ اٹھائے نہ, کہا مولا مجھے موسیٰ کا جلوہ دکھا دے. جزاک اللہ, مجھے موسیٰ کا جلوہ دکھا دے اور میرے بیٹے کو موسیٰ کا جنت کا ساتھی بنا دے, موسیٰ کا جنت کا ساتھی بنا دے. بیٹا حسرات دعا مانگی. موسیٰ علیہ السلام نے بیٹے سے کہا کیا تمہاری ماں کیا بول رہی تھی؟ آواز کہ وہ تو نادان ہے, ماں ہے, وہ موسیٰ علیہ السلام کی بات کر رہی تھی. کہا کیسی؟ کہا ایک نبی ہے موسیٰ کلیم اللہ جو رب سے باتیں کرتا ہے, اتنے بڑے نبی کے ساتھ ایسی دعا کر رہی ہے کہ اللہ میرے بیٹے کو موسیٰ کا ساتھی بنانا. کہا نادان ہے کیا؟ ایسے ہی وہ بولا کرتی ہے. موسیٰ کی آنکھوں میں سے آنسو آ گئے. کیا ایسے ہی بولا کرتی ہے؟ کہا موسیٰ کہاں بھولے گا, اللہ کیسے ساتھی بنا سکتا ہے؟ کہا نادان یہ ماں کی دعا ہے, تو سوچا میں تیرے سامنے جو کھڑا ہوں موسیٰ ہی کھڑا ہوں. اللہ نے تیری ماں کی دعا قبول کر لی ہے اور اللہ نے مجھے کہا ہے میں نے اس کو تیرے جنت کا ساتھی بنایا. یہ ماں کی دعا ہوتی ہے جو نبیوں کے ساتھ جنت میں لے جاتی ہے. کیا پھر بڑی ماں کے پاس آئے, کہا اے ماں لے جلوہ دیکھ لے, تیری دعا پوری ہو گئی ہے اور رب نے مجھے کہا ہے تیرے بیٹے کو اپنے ساتھ جنت میں رکھنے والا. یہ ماں کی دعا ہے یار, ماں کی دعا کرے ماں تو جنت میں سہارا مل سکتا ہے. جنت میں ہم نبی کے ساتھ نبی کے ساتھ. دیکھیے یار ماں کی دعا کہاں سے کہاں لے جاتی ہے. لیکن آج ہمیں کوئی ماں کی قدر نہیں, آج ہمیں کوئی ماں کی پرواہ نہیں. جب تک دنیا میں ہوتے ہیں نا نظروں کے سامنے ہمیں ان کی کوئی قدر نہیں ہوتی. لیکن یاد رکھو یار, کوئی بھی منزل پانا چاہتے ہو نا, جب تک ماں باپ زندہ ہے نا پا سکتے ہو. جس دن یہ دنیا سے چلے گئے نا پھر یہ منزلیں نہیں ملے گی یار. کیا کتنی محنت کر لو گی, کیا تب جا کے تمہیں کچھ مل سکتا ہے, پر لیکن اس سے زیادہ اگر پانا ہے نا تو ماں کی دعاؤں سے ہی مل سکتا ہے, باپ کی دعاؤں سے مل سکتا ہے. اللہ برکت عطا فرمائے. کیا باپ کی دعائیں لے لو, ماں کی دعائیں لے لو. لیکن آج تو ماں کو کیسا بول دیتے ہیں, کیا نہ جانے بوڑھی کہہ دیتے ہیں, ٹوٹی کہہ دیتے ہیں, بڈھا کہہ دیتے ہیں باپ کو. باپ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے.
माँ जैसी नेमत है ना, बाप भी बहुत, ऐसा मत समझना। एक शख्स ने अपने बेटे के कंधे पर हाथ रखा ना, कहा बेटा बता दुनिया का सबसे बड़ा इंसान कौन है? बाप ने कंधे पर बेटे के हाथ रखा, कहा बता दुनिया का सबसे बड़ा इंसान। बेटे ने फख्र से कहा तुम्हारा बेटा। अब बाप ने कंधे पर से हाथ हटा दिया, कहा बेटा दुनिया का सबसे कमजोर इंसान। बेटे ने कहा तुम्हारा बेटा। कहा बेटा ये कैसे? दुनिया का, अल्लाह बरकत अता फरमाए, दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान भी अपने आप को कहते हो, और दुनिया का सबसे कमजोर इंसान भी अपने आप को कहते हो। कहा जब तक तुम्हारा हाथ मेरे कंधे पर था ना, तो मैं यही महसूस करता हूँ बाप का हाथ जब बेटे के हाथ कंधे पर होता है ना, तो बेटा दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान होता है। जैसे ही आपने कंधे से हाथ उठाया, समझ गया बाप का हाथ कंधे से हट गया, दुनिया का सबसे कमजोर इंसान मैं हूं। इसीलिए तो शेख सादी जब की नमाज के लिए जाते थे, अपने बेटे का हाथ पकड़ कर जा रहे थे, तो बेटा बच्चों के साथ खेल, बच्चे खेल रहे तो खेल में चला गया। शेख सादी ने देखा बेटा उंगली छोड़कर, हाथ छोड़कर सारे बच्चों में चला गया। शेख सादी नमाज पढ़ने चले गए, नमाज पढ़ के आए, बच्चे सारे गायब। अब शेख सादी के जो लड़का था ढूंढ रहा था, मेरा अब्बू कहाँ चले गए, रो रहा है, बड़ा परेशान लड़का, बड़ा हैरान हो गया, ढूंढता रहा। इधर बाप आ रहा था, इधर बेटा आ रहा था। जैसे ही बेटे ने बाप को देखा, चिमट गया, लिपट गया। शेख सादी ने बेटे को कहा बेटा पता चला जब बाप का हाथ छूटता है ना, इतनी तकलीफें उठानी पड़ती। क्या जब बाप की उंगली छोड़ोगे ना, ऐसी तकलीफें उठानी पड़ेगी। कभी भी बाप का हाथ मत छोड़ना, कभी भी। तो मेरे दोस्त बुजुर्गों, ये माँ बाप जैसी नेमत हमें मिली है ना, तो उसकी कदर कर लो। जब ये दुनिया से चले जाएगा ना, फिर हमें वो मंजिलें, फिर हमें वो रुतबा नहीं मिल सकता। रुतबा तो छोड़ो यार, हमें खाने के लिए रोटी तक नहीं मिलेगी अगर माँ बाप को जिसने रुलाया। क्या अल्लाह के रसूल फरमाते जिसने माँ बाप को रुलाया है ना, जब तक वो दुनिया में रो नहीं लेगा ना, तब तक तो वो जन्नत में भी नहीं जा सकता, तब तक तो वो बढ़ भी नहीं सकता, उसे मौत भी नहीं आएगी। क्या एक शख्स हजरत अव्वाम कभी ताबाई थे, एक बस्ती से जा रहे थे, तो देखा सामने कब्रिस्तान है, इधर झोपड़ी है। क्या देखा, मगरिब का वक्त गुजरा ना, एक कब्र अचानक फट गई और अंदर से एक शख्स निकला। पूरा बदन उसका कंप्लीट है, लेकिन उसका चेहरा गधे की तरह था। क्या गधे की तरह चिल्लाने लगा। हजरत अव्वाम देखते रह गए, पड़ गए यार, कब्र खत्म हो गई, बाहर निकला गधे जैसा चेहरा और गधे की तरह चीख रहा है। चीखने के बाद कब्र के अंदर चला गया, कब्र अपने आप कंप्लीट हो गई। अल्लाह अल्लाह। उसने सामने झोपड़ी पे गया, देखा एक बूढ़ी माँ है, एक औरत है। हर ये सारा मंजर, तो उस औरत ने कहा वो मेरा शौहर है, और ये बूढ़ी माँ उसकी माँ है, इसका बेटा है। तो कहा ये हालत मगरिब के वक्त कब्र शक होती है, बाहर निकलता है, चीखता है, गधे की तरह उसका चेहरा हो जाता है। कहा जब ये जिंदा था ना, तो मगरिब के वक्त शराब पीकर आता था। माँ कहती थी बेटा शराब क्यों पीता है, शराब पीना छोड़ दे, शराब पीना गुनाह है। मेरी माँ को कहता था गधे की तरह क्या चिल्लाती है। अल्लाह अल्लाह, क्या कहता था, गधे की तरह क्या चिल्लाती है। आज जब ये दुनिया से गया है ना, तो अल्लाह ने उसे अज़ाब दिया है। अल्लाह अल्लाह। देखो यार, माँ की दुआ ले लो, जब तक दुनिया में जिंदा है कदर कर लो। ये माँ जैसी नेमत चली जाएगी ना, फिर नहीं मिलेगी। तो दे बाप हज़रत अलकमा सहाबी रसूल, तवज्जो देना, मौत का वक्त करीब हो गया, लेकिन रूह नहीं निकल रही थी। क्या रूह नहीं निकल रही थी? तो
حالت بہت خراب ہے لیکن کلمہ نہیں پڑھ رہا ہے. صحابی رسول مصطفیٰ کے پیچھے نماز پڑھنے والے صحابی, اللہ اللہ توجہ دی. کہا اچھا کہ چلو میں آتا ہوں. کیا صحابہ کو لیا, پہنچے, دیکھا علقمہ کی حالت بہت خراب ہے. آقا نے کہا ان کی ماں زندہ ہے؟ کہا ہاں. بلایا گیا. کہا علقمہ نے کبھی تمہارا دل دکھایا ہے؟ آقا نے فرمایا علقمہ نے کبھی تمہارا دل دکھایا ہے؟ ماں نے کہا یہ میرا بیٹا تھا, 5 ٹائم کی نماز پڑھتا تھا, توجہ دینا, کیا رمضان کے روزے بھی رکھتا تھا یا رسول اللہ, روزانہ قرآن کی تلاوت بھی کرتا تھا, لیکن ایک دن اس نے مجھے ایسا ناراض کر دیا, اتنا دل دکھایا میرا کہ میں آج بھی اس سے ناراض ہوں. کیا کہا؟ میں آج بھی اس سے ناراض ہوں. اس نے بیوی کے بدولت اس کی بیوی کے سامنے مجھے اٹار مارا تھا اور مجھے چلا کر بولا تھا, اتنا دل دکھا تھا, اس سے لے کر آج تک میں اس سے ناراض ہوں. اللہ کے رسول نے فرمایا تو اسے معاف کر دے. کیا کہا؟ معاف کر دے. ہم یا رسول اللہ نہیں معاف کرو گی, میرا ابھی بھی دل دکھ رہا ہے. اچھا معاف نہیں کرے گی؟ کہا. اللہ کے رسول نے کہا لکڑیاں جمع کرو اور علقمہ کو جلا دو. لکڑیاں جمع کی گئی. جب جمع کی گئی تو بوڑھی ماں نے کہا کہ میرے بیٹے کو جلاؤ گی؟ کہا ہاں. کہا کیوں؟ کہا کیوں؟ کہا اس نے ماں کا دل دکھایا ہے, اسے جہنم میں تو جلنا ہے, جہنم میں تو جلنا ہے. اس سے پہلے اس کی گناہ میں کچھ تکلیف ہو جائے تو اسے دنیا میں ہی جلا دو, اسے دنیا میں ہی جلا دو. ماں دیکھی ماں کی محبت. کہا نہیں, میرے بیٹے کو میں اپنے سامنے جلتا نہیں دیکھوں گی. ماں نے کیا کہا؟ میں اپنے بیٹے کو جلتا نہیں دیکھوں گی. کہا معاف کر دے. کہا میں نے دل سے اپنے بیٹے کو معاف کر دیا. ادھر ماں نے کہا, ادھر علقمہ کی زبان سے نکلا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دیکھیے کلمہ تک نہیں نکل رہا تھا, ماں کا دل دکھایا تھا, کلمہ تک ادا نہ ہو پایا. جب ماں نے معاف کر دیا تو پھر کلمہ بھی ادا ہو گیا, نمازیں بھی قبول ہو گئی, روزے بھی قبول ہو گئے, قرآن کا پڑھنا بھی قبول ہو گیا. پتا کیا چلا؟ دنیا کی کتنی بھی نیکیاں کر لو, ماں باپ ناراض ہے نا تب تک قبول نہیں ہو. بس ایک بات کہہ دوں پھر تقریر ختم کر دوں انشاءاللہ. 11 بجے حضرت بایزید بستامی زندہ شاہ مدار کے پیر و مرشد ہیں. حضرت بایزید بستامی, ان کی ماں اپنے بیٹے کو لے کر کہاں گئی؟ دارالعلوم میں گئی اور استاد کے پاس کہا کہ میرے بیٹے کو عالم بھی بنا دو اور ولی بھی بنا دو. کہو سبحان اللہ. کیا سبحان اللہ بولو, یہاں سبحان اللہ بولو گے, اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے سبحان اللہ کے صدقے میں مرحومہ کی مغفرت فرمائے, کیا مرحومہ کی بخشش فرما دے. اس لیے سبحان اللہ بولا کرو. یہاں بیٹھے ہو مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے, یہاں سبحان اللہ تم بولو گے وہاں رحمتیں برسے گی. کیا یہاں درود تم پڑھو گے وہاں رحمتیں برسے گی, یہاں قرآن تم پڑھو گے وہاں رحمتیں برسے گی. کہا عالم بھی بنا دو اور ولی بھی بنا دو. آج تو ہم اپنے بیٹے کو عالم بنانا مشکل ہو گیا, ولی تو دور کی باتیں, ہم اپنے بیٹے کو عالم بنانا مشکل ہو گیا ہے. عالم تو چھوڑو, صحیح طرح مکتب میں نہیں دیکھ پاتے. جزاک اللہ, اللہ دیکھنے والوں کو برکت عطا فرمائے اور مرحوم کی مغفرت فرمائے اور مرحوم کی بخشش فرمائے. کہا عالم بھی بنا دو اور ولی بھی بنا دو. بس ایک اس بات کو ختم کر کے اپنی تقریر کو ختم کروں گا, توجہ سے سننا. اب ماں کی دعا کیا ہے؟ بایزید بستامی کو ایسے ہی مقام نہیں ملا ہے, خود بتاتے ہیں. اب پڑھتے ماں کی یاد آ گئی. مدرسے میں پڑھتے جو لوگ بچے مدرسے میں جاتے ہیں نا, ماں باپ سے دور رہ کر انہیں بہت یاد آتی ہے ماں باپ سے.
کیا 12 سال تک 15 سال تک اپنے ماں باپ سے دور رہ کر علم حاصل کرتے ہیں، کیا اپنے سینے میں علم حاصل کرتے ہیں، قرآن کا علم، حدیث کا علم، پھر عوام تک پہنچاتے ہیں۔ دیکھیے ایسے ہی نہیں ملتا ہے، ماں باپ کو چھوڑنا پڑتا ہے، کیا تب جا کے علم کی دولت ملتی ہے، علم کی نعمت ملتی ہے۔ گئے پڑھتے 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 ماں کی یاد آ گئی۔ اب ماں نے کہا تھا جب تک عالم اور ولی نہ بنے بھیجنا مت۔ کہا استاد کے پاس گئے تو مجھے میری ماں کی یاد آئی۔ کیا ماں کی یاد آئی؟ استاد نے سوچا ماں نے کہا تھا کہ جب تک عالم اور ولی نہ بن جائے تب تک بھیجنا مت، عالم اور ولی۔ تو استاد نے سوچا کہا کہ بیٹا 1 ہفتے کا سبق 10 دن کا سبق دے دیا، یہ 10 دن کا سبق 1 دن میں سنا دو گے نا تو میں تمہاری ماں کے پاس جانے دوں گا۔ پتا ہے کہ 10 دن کا سبق 1 دن میں یاد ہو سکتا ہے؟ 10 دن کا سبق 1 دن میں نہیں یاد ہو سکتا۔ لیکن وہ بھی بایزید بستامی تھے یار، ان کا نام تیمور تھا۔ مصلی بچھایا، بیٹھ گئے، ہاتھ اٹھائے، کہا مولا جب تو ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں محفوظ رکھ سکتا ہے، جب تو لوگ کی کشتی کو سمندر میں بچا سکتا ہے، جب تو اسماعیل کو بچا سکتا ہے، تو پھر مجھے یہ تو 10 دن کا سبق تو یاد کیسے نہیں کروا سکتا؟ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو قیوم ہے، تو قدوس ہے، تو ہر چیز پر قادر ہے، تو مجھے بھی یہ سبق یاد کروا دے۔ دیکھیے چھوٹے اور دعا کر رہے ہاتھ اٹھا کر، دعا کی، اللہ نے دعا قبول فرمائی۔ دعا ایسی قبول فرمائی کہ 10 دن کا سبق 1 کلاک میں یاد ہو گیا۔ 10 دن کا سبق دعا کرو یار، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو، ولیوں کا نبیوں کا صدقہ لے کر اللہ برکت عطا فرمائے۔ کیا نبیوں کا صدقہ لے کر، جزاک اللہ، صدقہ لے کر دعا کرو، اللہ دعا قبول کر لے گا یار۔ کیوں دعا نہیں قبول کرے گا؟ مانگو تو صحیح، ماں کا وسیلہ لے کر مانگو، باپ کا وسیلہ لے کر مانگو، استاد کا وسیلہ لے کر مانگو، دیکھو اللہ دے گا، ضرور دے گا یار۔ لیکن ہمیں مانگنا تو چاہیے، ہمیں ایسے تو مانگنا چاہیے۔ انہوں نے کیسی دعا کی ہوئی؟ رو رو کر، کیا نبیوں کا وسیلہ لے کر رو رو کر ایسی دعا کی، اللہ نے جزاک اللہ، اللہ برکت عطا فرمائے۔ تو 10 دن کا سبق ہے، اللہ کا یاد، استاد کے پاس آئے، سنا دیا، اس کے بعد حیرت میں وعدہ کیا تھا، جاؤ بیٹا جلدی آنا، جاؤ صحیح پر جلدی آنا۔ گئے، دوڑتے 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 پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے ماں نے کہا کون؟ تو ماں تمہارا بیٹا تیمور۔ ماں کا انداز دیکھو، کہا کون بیٹا؟ کون تیمور؟ میں کوئی بیٹے کو نہیں جانتی، میں کوئی تیمور کو نہیں جانتی۔ کہا میرا بیٹا تو عالم اور ولی بننے گیا ہے، جب تک عالم اور ولی نہیں بنے گا نہ میرا چہرہ اس کو دکھاؤں گی نہ اس کا میں اپنا چہرہ دکھاؤں گی۔ آج تو بچہ روئے، ہم مدرسوں میں نہیں بھیجتے ہیں۔ کیا پہلے کی مائیں بھی کیسی تھی، باپ بھی کیسے تھے؟ کیا بچوں کو علم سکھانے کے لیے بھیجتے تھے، پتہ اسی میں کامیابی ہے، اسی میں کامرانی ہے۔ کیا دنیا میں بھی، قبر میں بھی، آخرت میں بھی۔ بایزید روتے روتے آ گئے استاد کے پاس، کہا مل لیا؟ ماں نے دروازہ ہی نہیں کھولا، کہا بیٹا پڑھو، علم حاصل کرتے رہے، عالم بن گئے، پھر بھی گھر نہیں جا سکتے، کہا تھا ولی بھی بنانا، عالم تو بن گئے، گھر نہیں جا سکتے۔ استاد نے کہا بیٹا اللہ کی عبادت میں، مصطفیٰ کے عشق میں لگ جاؤ۔ اب عبادت کرتے رہے، درود پڑھتے رہے، مصطفیٰ کی سنتوں کو اپناتے رہے۔ کیا ایک دن آقا دو جہاں ان کے استاد کے خواب میں آئے، کہا بایزید کو جانے دو، میں نے اسے ولی بنا دیا ہے۔ کیا میں نے اسے ولایت کی ڈگری دے دی ہے، اس کو اپنے گھر جانے دو۔
خدائے کا بیٹا اللہ کے رسول خواب میں آئے اور تمہیں ولایت بھی دے گئے، اب تم گھر جا سکتے ہو۔ اب گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، ماں نے کہا کون؟ کہا ماں تمہارا بیٹا بایزید تیمور قائم بنے، کہاں ولی بنے، کہاں اللہ کے رسول میرے استاد کے خواب میں آئے اور بشارت دی ہے۔ اب ماں نے دروازہ کھولا نا، ماں نے سینے لگایا، کہا بیٹا میں یہی تو چاہتی تھی، کیا کہ تو عالم بن جائے اور ولی بن جائے، اسی میں تو کامیابی ہے، اسی میں تو کامرانی ہے، بس میں یہی تو دیکھنا چاہتی تھی، اب تو دین کی خدمت کرے گا۔ اب دیکھیے بھائی ایسی گستاخی قرآن شریف پڑھ رہی ہے، ادھر ماں بھی قرآن پڑھ رہی ہے، پڑھتے آیت آئی، دماغ سے نکل گئی، آیت آئی کہ جس نے اللہ کا حق ادا کر دیا اور ماں باپ کا حق ادا کر دیا، اللہ اس کو مقام حضوری عطا فرما دیتا ہے۔ یعنی کہ آسمان کو دیکھے تو خدا کے جلوے نظر آتے، نورانیت، درخت کو دیکھے تو خدا کے جلوے، دیواروں کو دیکھے تو خدا کے جلوے، مقام تصوف ہوا، میں بھی مقام حضوری حاصل کروں۔ تو ماں کے قدموں میں بیٹھ گئے، کہا ماں باپ تو دنیا میں نہیں رہا، آپ ہو، میرے باپ بھی آپ ہو، میری ماں آپ ہو، آپ اپنا حق معاف کر دیں۔ کہا بیٹا کیوں؟ کہا میں مقام حضوری حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ کہا اچھا، ہاں۔ ماں نے کہا بھی بیٹا کیا کرے گا؟ میں ماں جنگل میں چلا جاؤں گا، جنگل میں جا کر عبادت ہی عبادت، روزے ہی روزے، قرآن ہی قرآن پڑھوں گا، پھر رب کی آواز آئے گی، پھر میں جلوے دیکھ لوں گا، مقام حضوری مل جائے گا۔ ماں نے کہا بیٹا تجھے میں نے تعلم میں بھیجا تھا نا، تو جتنا مجھے مدرسے میں یاد کرتا تھا نا، اتنا میں گھر پہ رو رو کے تجھے یاد کرتی تھی۔ ارے ماں ہے یار، آج بچہ بیمار ہوتا ہے نا، بچہ بیمار ہوتا ہے نا، پوری رات ماں پریشان رہتی ہے، سو نہیں پاتی ہے، پوری رات جاگتی رہتی ہے بیٹے کے لیے، کیا کب صبح ہو ہاسپٹل کھولے اور بیٹے کو لے کر جاؤ۔ ماں پوری رات جاگتی رہتی ہے، بیٹا بیمار ہو جائے، کیا جب شادی ہو جاتی ہے پھر باپ کے لیے کمرے بھی ایسے ہوتے ہیں، دروازے ٹوٹ لے، کھڑکیاں ٹوٹی ہوئی، اور بیٹے کا کمرہ اے سی والا ہائی فائی ہوتا ہے نا آج کے دور میں، کیا ہمارے کمبل اچھے، باپ پھٹے ہوئے کپڑے، پھٹے ہوئے کمبل، ماں پھٹا ہوا کمبل ہوتی۔ آج کا دور ایسا ہے، آج کا حالات ایسا ہے، کیا بیٹا اچھے کپڑے پہنتا ہے، اچھے کمبل اوڑھتا ہے، اور ماں کی حالت دیکھو، باپ کی حالت دیکھو، یار بیچارے ٹھنڈیوں میں سسکتے رہتے ہیں۔ کیا جب ہم چھوٹے تھے نا، بیمار تھے نا، باپ نہیں سو پاتا تھا، ماں نہیں سو پاتی، اور باپ پوچھ لیجیے اگر تمہارے علاقے میں کوئی بزرگ ہو نا کہ میرے ماں باپ نے میرے لیے کیا کیا ہے، تو وہ کہیں گے یار تو بیمار ہوا تھا نا، تیرے باپ نے ٹھنڈی بھی نہیں دیکھی تھی، اور رات کے وقت بغیر چپل پہنے، بغیر سینڈل پہنے نکل گیا تو ہاسپٹل پہنچا تھا، جب ڈاکٹر نے کہا نا اس کا علاج نہیں ہو پائے گا، دوسرے ہاسپٹل پہنچا تھا، جب دوسرے ہاسپٹل کہا تھا اس کا علاج نہیں ہو پائے گا، تیسرے ڈاکٹر تھک گئے تھے، میرا باپ نہیں تھکا تھا، میرا باپ نہیں تھکا تھا، میرے بیٹے کی حالت خراب ہے، میرے بیٹے کی حالت خراب ہے۔ آج ہماری حالت دیکھو یار، کیا ماں باپ زندہ ہے تو ان کی دعائیں لے لو یار، ان کی قدر کر لو، جب یہ دنیا سے چلے جائیں گے نا بہت تکلیف پڑے گی۔ کیا حقیقت کہتا ہوں، اللہ کے رسول ایک دن رو رہے تھے، صحابہ کا یا رسول اللہ کیوں رو رہے ہو؟ آقا کا مجھے میری ماں کی یاد آ رہی، کاش میں نماز کی حالت میں ہوتا اور ماں کہتی محمد تو میں نماز چھوڑ کر ماں کے گربوں میں پہنچ جاتا، ماں کے پاس پہنچ جاتا یار۔ وہ مصطفیٰ کریم کہہ رہے ہیں کیا میں نماز کی حالت میں ہوتا، ماں آواز دیتی اور میں ماں کے پاس پہنچ جاتا۔ اللہ کو برکت دے دے۔ اور آج باپ گرمی میں سسک ٹھنڈی میں سسک رہا ہے، ماں ٹھنڈی میں سسک رہی
جاتا ہے ہمارا دروازہ نہیں کھلتا، ہمارا دروازہ تک نہیں کھلتا یار۔ اللہ اللہ۔ اور آقا کہتے ہیں کاش میری ماں زندہ ہوتی اور آواز دیتی بیٹا محمد کون کہہ رہا ہے؟ جن کے لیے دنیا کو بنایا گیا، جن کے لیے ہم کو بنایا گیا، جن کے لیے پوری کائنات کو بنایا گیا، وہ مصطفیٰ کریم کہہ رہے ہیں کاش میری ماں زندہ ہوتی، نماز کی حالت میں ہوتا اور میں نماز توڑ کر میری ماں کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا۔ بتاؤ جب مصطفیٰ کریم اپنی ماں کی محبت بتا رہے ہیں تو بتاؤ ہمیں ماں سے کیسی محبت کرنی چاہیے، اپنے باپ سے کیسی محبت کرنی چاہیے۔ کتنے افسوس کی بات ہے پھر بھی ہم اپنے ماں باپ سے ایسی محبت نہیں کر پا رہے یار۔ یہ باپ بیچارہ بچے کو جوان بنا دیتا ہے، خود کمزور ہو جاتا ہے، دھوپ میں تڑپتا ہے۔ ایک باپ ہی دنیا میں ایسا ہوتا ہے، دنیا کا کوئی انسان نہیں چاہتا کچھ بھی سکھائے گا یہ سوچے گا یہ مجھ سے نیچے رہے، مجھ سے آگے نہ بڑھے۔ کوئی بھی انسان کچھ بھی سکھائے گا یہ سوچے گا جزاک اللہ کہ یہ مجھ سے آگے نہ نکل جائے، لیکن ایک دنیا کا باپ ایسا دعا کرتا ہے کہ اللہ میرا بیٹا مجھ سے بھی آگے نکل جائے، میرا بیٹا مجھ سے بھی آگے چلا جائے۔ میں میرے بیٹے کو سب سے اونچا دیکھنا مانتا ہوں، میں میرے بیٹے کو سب سے آگے دیکھنا مانتا ہوں۔ ایک باپ کی محبت ہوتی ہے بیٹے کے لیے، ایک باپ کی محبت ہوتی ہے اپنے بیٹے کے لیے، اور ایک ماں کی محبت ہوتی ہے اپنے بیٹے کے لیے کہ چولہے میں تڑپتی رہتی ہے، بیٹے کے کھانے کا انتظام کرتی رہتی ہے۔ کیا چولہے میں جلتے ہوئے آگ میں کبھی ہاتھ چڑھ جاتا ہے، کبھی ہاتھ کٹ جاتا ہے، لیکن بیٹے کے لیے روٹی تیار رکھتی ہے، بیٹے کے لیے کھانا تیار رکھتی ہے۔ ابھی میرا بیٹا آئے گا، ابھی میرا لال آئے گا۔ لیکن افسوس کی بات ہے آج ہم ماں باپ بڑے ہو جاتے ہیں تو کوئی قدر نہیں کر پاتے۔ کیا تو بھائی گستاخی نے کہا ماں اپنا حق معاف کر دے تو مجھے مقام حضوری حاصل کرنا ہے، کیا مقام حضوری حاصل کرنا ہے۔ تو کہا بیٹا جا میں نے میرا حق معاف کیا۔ ماں نے کہا کیا بیٹا، دل پر بوجھ رکھ کے پتھر رکھ کے کہا جا میں نے تجھے میرا حق معاف کیا۔ بایزید بستامی نکل گئے، کہاں؟ جنگل میں، جنگل میں۔ کیوں؟ مقام حضوری حاصل کرنے کے لیے۔ توجہ دینا اس بات پر، میں نے کہا تھا نا جو بھی مقام حاصل کرنا ہے نا ماں باپ زندے ہیں نا تب تک کر لو، جب یہ دنیا سے چلے جائیں گے پھر نہیں ملے گی یار۔ آج تو ہم پیروں کے چکروں میں بھی پڑتے جاتا تھا، پیر ہکے کیا پیر کہتے 100 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنی ہے، روزانہ ایک دن بھی نہیں چھوٹے گا، اس تسبیح کو پڑھتے رہیں گے۔ لیکن قسم سے کہتا ہوں ماں کے صبح قدموں کو دباتے رہنا، شام ہو جائے قدموں کو دباتے رہنا، ایک دن آ جائے ماں کہہ دے بیٹا کیا چاہیے، جس دن ماں نے ہاتھ اٹھا دیے پیر کی دعا قبول نہیں ہو سکے گی، پیر دعا کرے اللہ ٹال سکتا ہے، لیکن جس دن ماں نے کہہ دیا بیٹا ماں، اللہ اس نے دعا کو نہیں ٹالے گا۔ کیا جس دن باپ نے کہہ دیا ماں اور یہ بزرگ کے ہاتھ اٹھ گئے، جیسے واقعہ نہیں سنا مکے کی سرزمین پر ابھی اسلام، ابھی اللہ کے رسول نے اعلان نبوت نہیں کیا، اور ایک شخص اپنے بوڑھے باپ کا گریبان پکڑ کر گھسیٹ کر لے جا رہا تھا۔ اللہ کے رسول کی نظر پڑ گئی رحمت للعالمین، جو جانوروں کو رونا نہیں دیکھ پاتے تھے تو کیا انسانوں کا رونا کیسے دیکھ پاتے۔ اللہ کے رسول گئے، اس لڑکے کا ہاتھ پکڑا اور اس کے گریبان میں سے، باپ کے گریبان میں سے کہا یہ کیا کر رہا ہے؟ کہا یہ میرا باپ ہے۔ اللہ کے رسول نے اس کے باپ کی طرف توجہ دی، کہا تیرا کیا گناہ ہے، تمہیں کیا سزا، تیرا کیا جرم ہے، تمہیں کیا خطا کی ہے تو تیرا بیٹا گھسیٹ کر تجھے لے جا رہا ہے؟ اس نے کہا اے رحم دل، اے مہربان دل، اس مکے کی سرزمین پر تو روزانہ ظلم ہوتے ہیں، آج تو ظلم روکنے والا کون آ گیا ہے؟ یا
یا تو روزانہ ظلم ہوتے ہیں. آخر تو ہے کون؟ تو میرے بارے میں مت پوچھ، میرا نام مت پوچھ، میں کہاں کا رہنے والا ہوں مت پوچھ، بتا تمہیں گناہ کیا کیا ہے؟ اور میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، یہ میرا بیٹا ہے. کیا جب تک میرے پاس دولت تھی میری تعظیم کرتا تھا، جب تک میرے پاس مال تھا میری عزت کرتا تھا، جب تک پیسہ تھا میرا ادب کرتا تھا. لیکن جب سے دولت ختم ہو گئی، پیسہ ختم ہو گیا، اس نے گھر میں میرا جینا حرام کر دیا. روزانہ تانے دیتا ہے، آپ تو میرا گریبان پکڑ کر مجھے بیچنے نکلا ہے تاکہ دولت آ جائے، پیسہ آ جائے. اللہ کے رسول کے آنکھوں میں آنسو آ گئے. اللہ کے رسول نے نوجوان کی طرف توجہ دی، کہا بتا کیا تو تیرے باپ کو بیچ دے گا، پیسہ مل جائے گا تو اس سے مالدار ہو جائے گا؟ کیا تو دولت والا ہو جائے گا؟ کیا تو کروڑ پتی بن جائے گا؟ ارے کبھی بھی تو دولت والا نہیں ہو سکتا. اگر دولت والا بننا ہے اپنے باپ کا ہاتھ ادب سے پکڑ، ادب سے گھر لے جا، باپ کی خدمت کرتا ہے. جس دن بوڑھے باپ نے ہاتھ اٹھا دیے، ہاتھ بعد میں نیچے آئے ہیں، اللہ تیری سات پشتوں تک روزی پہنچا دے. کیا ہاتھ بعد میں نیچے آئیں گے؟ تیرے باپ نے جس دن تیرے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیا نا تو تجھے تو کیا تیری سات پشتوں تک اللہ رزق دے دے گا. اب دیکھیے بایزید بستامی کا ماں دعا کر، ماں مجھے حق معاف، کہا معاف کر دیا، جا بیٹا. بایزید بستامی جنگل میں رہ کر نماز پہ نماز، قرآن پہ قرآن، بس یہ بات ختم کر کے تقریر ختم کر دوں گا. بس قرآن پہ قرآن، روزے بے روزے. ہر سال ہوتا تو جنگل بدلتے رہتے تھے، دوسرے جنگل گئے، تیسرے جنگل. کتابوں میں ایک آیا 22 سال، دوسری کتابوں میں آیا 23 سال، کہیں آیا 15 سال. تب جنگل بدلتے 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 عبادتیں کرتے رہے. کیا عبادتیں کرتے رہے؟ اللہ سے برکت عطا فرمائے اور مرحوم کی مغفرت فرمائے، مرحوم کی بخشش فرمائے. دیکھیے کیا ایک دن خود کے شہر بستام میں آ گئے. 23 سال بعد حالت کیسی ہو گئی تھی ان کی؟ پتے کھا کھا کے یہ سارا لیلا لیلا ہو گیا تھا. جنگل میں تو کیا کھائے، جو ملا پتے ملے تو پتے کھا لیے، پھل ملا تو پھل کھا لیا. لیکن ایک ہی دھن تھی، مقام حضوری مل جائے. روزے پہ روزے، قرآن پہ قرآن، درود پہ درود، اللہ اکبر، اللہ کو راضی کرنے میں لگے تھے، مقام حضوری مل جائے. حالت خراب، کپڑے پھٹے پرانے ہو گئے تھے، داڑھی بھی بکھری بکھری. ان کے گستام شہر میں آئے، سوچا چلو شہر میں آیا ہوں، ماں کی خبر دیکھ لوں. اگر ماں کا انتقال ہو گیا ہوگا تو قبرستان جا کے فاتحہ پڑھ لیں گے، اگر ہوگی تو طبیعت پوچھ لیں گے. رات کا وقت تھا، دیکھا بیٹھ گئے اٹھے پر دروازہ بند ہے کہ ماں سو رہی ہوگی، اس کی نیند میں خلل نہ آ جائے. وہ پہلے کے اللہ والے تھے، کتنا خیال رکھ کے چلتے تھے، کتنا خیال رکھتے کہ ماں سوئی ہوئی ہے، ابھی دروازہ کھٹکھٹا ہوا تو اڑ جائے گی، اس کی نیند میں خلل ہو جائے گا، اس کی نیند میں خلل ہو جائے گا. اور آج ماں بیمار ہو اور بیٹا موبائل دیکھ رہا ہو، کہا بیٹا پانی لاؤ، عمل آ 5 سے 10 15 منٹ نکل جائے گی، ماں آواز دے دے کے تھکے گی، بیٹا پانی لا. جب تو بیمار تھا نا وہ سوتی تک نہیں تھی یار، کیا صحیح طرح سوتی تک نہیں تھی. آج وہ بیمار ہے تو موبائل میں پڑا ہوا ہے. آج لاتا ہوں ماں، ایک ایک گھنٹہ نکل جاتا ہے لیکن موبائل میں سے فرصت بیٹے کو نہیں ملتی. آج کے بیٹوں کو موبائلوں میں سے فرصت نہیں ملتی، ماں چلا چلا کر تڑپ رہی ہے. ارے ماں ہے ماں. یہاں بایزید بستامی ہوتے پر بیٹھ گئے، سوچ رہے ماں مجھے پہچانے کی ہے. 15-20 سال ہو گئے یار، میری حالت ایسی ہے یار، میری داڑھی بھی کیسی نکل گئی ہے یار، میرے کپڑے، میرا حال وال. ماں مجھے پہچانے کی، ماں مجھے پہچانے کی. اب جیسے ہی صبح بھی ہوئی نہیں، کیا پانی کی آواز آئی، کیونکہ ماں تہجد کے لیے اٹھی. پانی کی آواز آئی نا، بایزید بستامی، ہاں ماں اٹھ گئی.
माँ तहज्जुद के लिए उठी ना, सोचते थे क्या माँ पहचानेगी? जैसे ही दरवाजा खटखटाया ना, भाई से गुस्ताखी ने अंदर से ये नहीं पूछा कौन, कहा बेटा बायसीन आ गए। दरवाजा खटखटाया तो कहा कौन, नहीं कहा बेटा बायसीन आ गए। दरवाजा खोला, कहा माँ बचपन से लेकर अभी तक मेरे दरवाजे को खटखटाने के अंदाज को भी नहीं भूली। माँ इतनी बुरी हो गई लेकिन बेटे के हर अंदाज को जानती है, हर अदा को जानती है। वो बात अलग है कि बेटा भूल जाए, शादी बात वो बात अलग है। माँ होती है यार, माँ होती है यार। हर वक्त बेटे को दिलो किसी ने तो कहा है गालिब ने, मैंने एक तरफ दुनिया की मोहब्बत को रखा, दूसरे पल्ले में माँ की मोहब्बत को रखा। दुनिया की मोहब्बत कम नजर आई, माँ की मोहब्बत मुझे ज्यादा नजर आई। अरे माँ जितना प्यार करती है, बाप जितना प्यार करता है ना, कोई नहीं कर सकता है यार। जितना इनकी दुआओं से मिल सकता है ना, मिल सकता। अल्लाह उनकी दुआओं को जल्दी कबूल करता है। क्या अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अगर जानना हो ना कि तुम जन्नती हो कि जहन्नमी हो, कहाँ तो सुबह में अगर जिसके माँ बाप जिस बेटे से राजी हो ना, समझ लो कि वो दुनिया में जन्नती घूम रहा है। क्या जिसके माँ बाप उसके सामने मुस्कुरा रहे हो,